کلام مقدس میں سے آج ہم تلاوت کریں گے گنتی کی کتاب، اس کا 12واں باب، اس کی پہلی 8 آیات ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ گنتی کی کتاب، اس کا 12واں باب، اس کی پہلی 8 آیات ہم خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیا، سو اس کوشی عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیاہ لیا تھا، مریم اور ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، کیا خداوند نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں؟ کیا اس نے ہم سے باتیں نہیں کی؟ اور خداوند نے یہ سنا، اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ سو خداوند نے ناگہاں موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا، تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس باہر حاضر ہو۔ سو وہ تینوں وہاں آئے، اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا۔ وہ دونوں پاس گئے، تب اس نے کہا، میری باتیں سنو۔ اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند مجھ سے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا، اور میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے۔ وہ میرے سارے خاندان میں کیا ہے؟ بلند آواز سے کہیں، اور میں اسے ممبر میں نہیں بلکہ روبرو صحیح طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے ہوئے خوف کیوں نہ آیا؟ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ سب بلند آواز سے کہیں آمین آمین۔ ہم ان دنوں میں مسیح کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں۔ آواز تھوڑی خراب ہو رہی ہے۔ مسیح کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں مسیح کیا ہے، اور پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا تھا کہ مسیح کرنے کا جو تیل ہے اس میں مختلف قسم کی انگریڈینٹس پڑتے ہیں، جیسے مور ہے، دار چینی ہے، اور ایک اور خوشبودار چیز ہے، اور زیتون کا تیل ہے۔ تو یاد رکھیں، جیسے مور آئل کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ ظاہر کرتا ہے ہمیں مسیح شدہ شخص وہی ہے جو خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ مسیح شدہ شخص وہی ہے جو کیا کرتا ہے؟ نمبر 1، خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ اور نمبر 2، دار چینی، اس کا درخت جو ہے بڑا لمبا ہوتا ہے اور اس کی لمبائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح دار چینی کا درخت سیدھا کھڑا ہے، اسی طرح ہم نے بھی خدا کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سیدھے طور پر کھڑے ہونا ہے۔ ہم نے بھی خدا کے ساتھ کیا کرنا ہے بچوں؟ ٹھیک طرح سے کھڑے ہونا ہے۔ اور ایک اور خوشبودار پودا ہے جس کو نکالا جاتا ہے، کوٹ کر نکالا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص مسیح شدہ جو حلیم ہے، جس طرح یسوع مسیح حلیم ہے، اور اس نے کیا کیا؟ شاگردوں کے پاؤں دھوئے، خالق نے مخلوق کے پاؤں دھوئے۔ اور یہ بہت بڑا انسیڈنٹ خدا یسوع مسیح کی معرفت ہوا کہ اس نے شاگردوں کے پاؤں اپنے ہاتھوں سے دھوئے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے سپرد بھی یہ خدمت کی گئی ہے تاکہ ہم دوسروں کی کیا کریں؟ خدمت کریں۔ خدمت کروائیں نہیں بلکہ کیا کریں؟ کیا کرنا ہے ہمیں؟ خدمت کرنی ہے یا خدمت کروانی ہے؟ اونچی والا کو خدمت کرنی ہے۔ اس لیے جب ہم خدمت کریں گے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اگر ہم مدر ٹریزا کی لائف کو دیکھیں تو اس کے اندر حقیقی طور پر یسوع مسیح نظر آتا ہے کہ کوڑ کے مریضوں کے پاس کوئی جاتا ہی نہیں، اس بلکہ اسے دور سے کہتے ناپاک ناپاک ناپاک، دور سے کہتے۔ لیکن اس کے اندر مدر ٹریزا کے اندر یسوع مسیح کی محبت تھی، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے زخموں کو کیا کیا؟ کوڑ کے مریضوں کے زخموں کو کیا کیا؟ صاف کیا۔ آج ہم نے بھی چونکہ مسیح شدہ لوگ ہیں، اور
کس طرح سے جو انائٹنگ ہے ہمیں ریلیز ہوتی ہے. ویسے مسا کا مطلب جو ہوتا ہے ٹو رب اوور ود آئل, اپلائی آئل, پور آئل اپان. کسی امپورٹنٹ شخص کو جب مسا کرتے ہیں تو اس کے اوپر آئل ڈالتے ہیں. کنگز کو جب مسا کیا جاتا تھا تو ان کے اوپر بھی آئل ڈالا جاتا تھا. تو یاد رکھیں یہ مسا کرنے کا تیل جو ہے اس میں زیتون بھی ڈالا جاتا تھا. زیتون جو ہے, زیتون کا جو آئل ہے وہ کیا ظاہر کرتا ہے کہ ہم پاک روح سے بھرے ہونے چاہیے. آپ کو پتا ہے کہ وہ شخص مسا شدہ ہے جو پاک روح سے بھرا ہوا ہے. ہم سب کس سے بھرے ہوئے, بلند آواز سے کہیں, مسا شدہ شخص وہی ہے جو پاک روح سے بھرا ہوا ہے. کیا ہے؟ ہم سب کس سے بھرے ہوئے, مجھے بتاؤ کس سے بھرے ہوئے؟ یسوع مسیح جو تھے وہ بھی پاک روح سے بھر کر خداوند کی خدمت کرتے تھے. پاک روح سے بھرے ہوئے میدان میں جاتے تھے اور بڑے بڑے کام ہوتے تھے. خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے جب ہم پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں. اور ارلی ان دا مارننگ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ نے کیا کہنا, کھڑے ہو کر کہنا ہے گڈ مارننگ ہولی اسپرٹ. کیا کہنا ہے بچوں؟ کیسے کہنا ہے؟ صبح خیر. اور جتنے تو میں خدا کے پاک روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی اس کے کیا ہیں, بیٹے اور بیٹیاں. تو جو شخص مسا ہو گیا ہے اسے کیا کہتے ہیں, ممسوح. ہم کیا ہے صاحب, مسا ہو گئے ہیں تو اب ہم کیا ہے, خداوند کے. آپ صاحب اپنے اوپر ہاتھ رکھ کے کہیں میں ممسوح ہوں, میں شاہی کائنوں کا فرقہ ہوں. آپ سب کیا ہے, شاہی کائنوں کا. آپ کون سے ہیں؟ آپ مقدس قوم ہے. کون سی قوم ہے؟ آپ خدا کے زیور ہیں. سب سے کہیں میں خدا کا زیور ہوں. بلند آواز سے کہیں زیور میں تو بڑا سام کے رکھی رہا ہے. پاوے آرٹیفیشل تے پاوے ہوئے سونے کا دونوں سام کے رکھ رہے ہیں. تو خدا جی خدا دے زیور تے خدا سانو نہیں سام کے رکھدا. رکھدا کہ نہیں منو دسو بیٹا, کدا کدا ایمان ہے خدا سانو سام کے رکھدا. دل دا میں کمزور, یسوع مینوں یسوع مینوں کی کریں, کیونکہ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بیڑے ہیں اور ہم اس کے زیور ہیں. بلند آواز سے کہیں ہم کیا ہیں, اس کے زیور ہیں. ہم اس کے کیا ہیں, ہم کیا اس کے زیور ہیں. تو آپ کی تو بڑی قدر ہے, آپ تو اس کے لو سے خریدتے ہیں. آپ کے اندر خدا کا پاک روح ہے. ہاللیلویا. اور اس نے آپ کو مسا کیا ہوا ہے. کیا کیا ہوا ہے؟ اور ہم کیا ہے, ممسوح ہیں. ہم کیا ہے, ہم سب کیا ہے. ایک حوالہ ذرا نکال لیتے ہیں, یوحنا کا پہلا خط اس کا دوسرا باب اس کی 27ویں آیت. اور تمہارا وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا تم میں قائم رہتا ہے. ہمیں وہ مسا کیا ہے, قائم ہے. کس کس کا ایمان ہے کہ اس نے ہمیں مسا کیا ہے اور وہ مسا ہمارے اندر قائم ہے. ہاللیلویا. اور تم اس کی محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے, بلکہ جس طرح وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا ہے تمہیں سب باتیں سکھاتا ہے. تمہیں سب باتیں کیا کرتا ہے, تمہیں سب باتیں کیا کرتا ہے, سکھاتا. بلند آواز سے کہیں اور سچا ہے اور جھوٹا نہیں, اور جس طرح اس نے تمہیں سکھایا اسی طرح تم اس میں قائم رہتے ہو. اور تمہارا وہ مسا جو اس کی طرف سے کیا گیا ہے, ہم جس طرف سے مسا کیے گئے ہیں اس کی طرف سے. تو کلام مقدس کی یہ آیت ہمیں جو نئے عہد سے ملی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مسا کیا گیا اور وہ مسا قائم ہے اور وہ مسا ہمیں سکھاتا ہے. وہ ہمیں مسا کیا کرتا ہے, سکھاتا ہے. جبکہ خدا یسوع مسیح کو بھی مسا کیا گیا تھا تاکہ وہ کیا کرے, غریبوں کو خوشخبری دے. تاکہ کیا کرے, غریبوں کو اور کچلے ہوئے کو کیا کرے, آزاد کرے. اور خداوند کے سال مقبول کی کیا کرے, سال مقبول کی کیا کرے, منادی کرے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اسی طرح پہلا یوحنا دوسرا باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے, but have been anointed by the Holy One and you all have knowledge. ہم اس پاک کی طرف سے مسا کیے گئے ہیں اور ہمارے پاس علم ہے. ہاللیلویا. زبور 45 اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, God has anointed you with the oil of joy
above your fellows. खुदा ने हमें क्या किया है, मसा किया है दूसरे लोगों से ज्यादा. हमें क्या किया, हमारे साथियों से ज्यादा मसा किया गया. हालेलुया. खुदा ने हमें क्या किया है बच्चों, बताओ जी. किन लोगों से ज्यादा? हमारे साथियों से ज्यादा मसा किया. किस किस का ईमान है कि लोगों से ज्यादा हमें मसा मिल गया? हालेलुया. बुलंद आवाज से कहें हालेलुया. हालेलुया. बुलंद आवाज से कहें हालेलुया. एक जगह पे ज़बूर 105 उसकी 15वीं आयत इंग्लिश में लिखा है, डू नॉट टच माई अनॉइंटेड वंस एंड डू माई प्रॉफिट नो हार्म. कि मेरे जो मसा शुदा लोग हैं उनको क्या करो, तुम छू नहीं सकते. तुम छू नहीं सकते. मेरे जो मसा शुदा लोग हैं उनको कोई शख्स छू नहीं सकता. एक जगह पे खुदा अपने लोगों को जो मसा शुदा उनको कहता है, तुम मेरे आंख की पुतली. क्या खुदा कहता है? बुलंद आवाज से कहें आंख की पुतली जो होता है ना, अपने ऊपर आंख का दरमियानी हिस्सा होता है, दैट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ आई. आंख का दरमियानी हिस्सा जो मरकजी हिस्सा होता है जिसमें से लाइट पास होती है. तो खुदा कहता है तुम मेरे खास लोग हो. और अगर हम किसी शख्स को गौर से देखें ना, तो हमारी तस्वीर उसकी आंखों में बन जाती है. हमारी तस्वीर क्या बन जाती है? तो जब खुदा हमें देखता है तो हमारी तस्वीर किसकी आंखों में बन जाती है? जीवा ना को जो खुदा साडे अलविद है तो साडी शक्ल कितनी अखां च बन जाती है. तो इसका मतलब है कि खुदा के काफी करीबी लोग. हालेलुया. हम खुदा के ममसू हैं और ममसूओं को लिखा है कोई छू नहीं सकता. क्या कुरान मुकद्दस में लिखा है? ममसूओं को कोई बुलंद आवाज से कहे. हाँ जी. ज़बूर 105 उसकी 15वीं आयत. तो याद रखें, याकूब 5 बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, अगर कोई बीमार हो तो वो अपने घर क्या करे, बुजुर्गों को बुलाए और क्या करे, बुजुर्ग क्या करें, दुआ करें और उसको कैसे मसा करें? तेल के साथ मसा करें. तो वो बीमार क्या पाएगा? किसके सबब से? मसा करने के सबब से. किसके सबब से? किसके सबब से बच्चों, मुझे बताओ? मसा करने के सबब से. इसलिए जो ममसूम है उनको हाथ नहीं लगाना चाहिए. या जो वाकया आज हमने पढ़ा है, बुजुर्ग मूसा जो थे खुदा के साथ बातें करते थे. बुजुर्ग मूसा कैसे बातें करते थे? किसके साथ बातें करते थे? और वो खुदा के ममसू थे. खुदा ने उसको मसा किया था. और मरियम और हारून जो थे ये उसके बहन और भाई थे और ये उसके खिलाफ बातें करने लगे. खुदा के ममसू के खिलाफ बातें करने लगे. क्या मूसा के साथ ही खुदा बातें करता, साढ़े नाल नहीं करता? गला उन्होंने गला कर लगे. उसने कुशी और उनके साथ शादी की और वो बातें करने लगे. खुदा इस बात से नाराज हो गया. इसलिए याद रखें, जो खुदा के ममसू हैं उनके खिलाफ बातें नहीं करनी. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदा के लोगों के खिलाफ, खुदा के खानों के खिलाफ हर वक्त बातें ही करते रहते हैं. याद रखें, खुदा जो है इसकी सजा देता है. इसलिए कई दफा हमारे मुंह से स्लिप हो जाते हैं. और याद रखें, जब मरियम ने ऐसा किया तो मरियम का जिस्म पूरा सफेद हो गया, कोड़ लग गया. यानी जब हम किसी के खिलाफ बातें करते हैं, खुदा के खात्मों के खिलाफ, स्पेशली जो अनॉइंटेड वन है, क्योंकि खुदा ने ज़बूर में यहाँ पे कहा है कि कोई मेरे मसाशुदा शख्स को कोई छेड़े ना, टच ना करे, वरना मैं उसको फिर देख लूंगा. तो यहाँ पे क्या है, मरियम को जो उसकी बहन थी उसको कोड़ लग गया. इसका मतलब है अगर हम खुदा के खात्मों के खिलाफ बातें करेंगे तो हमारे जिस्म के आजाद है काम करना बंद कर देंगे और हमारी जो काम जो चलते हैं वो रोक भी सकते हैं. तो इसलिए हमें कभी खुदा के खात्मों के खिलाफ बातें नहीं करनी चाहिए. आपको पता है कि साउल जो था वो दाऊद के कब्जे में 2 दफा आ गया. दाऊद उसको मार सकता था कि नहीं? लेकिन दाऊद ने कहा कि मैं खुदा के ममसू पर हाथ अपनी तलवार नहीं चलाऊंगा. तो याद रखिए, खुदा के ममसू को जो खुदा ने उसको रखा है जिस जगह पर, वो खुदा ही जानता है कि उसने उसको यहाँ पे क्यों अपॉइंट किया है.
آپ کو پتہ ہے جب میری یہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہوئی بطور مجھے کہنے لگے کہ یہاں پہ بطور پاسٹر کام کرو، تو میں نے کہا کہ کسی سینئر پاسٹر کو رکھیں، میں اس کی جگہ پہ اسسٹنٹ رہ لیتا ہوں۔ مجھے پتا تھا کیونکہ میں نے گاؤں میں بڑی خدمت کی ہے بطور ایونجلسٹ دور دور علاقوں میں، اور ہماری کلیسیا جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی، یہ کانوں کے کچے ہی ہوتے ہیں اور باتیں کرنے سے کوئی ٹالتا نہیں ہے، لیکن چونکہ میں ایک ٹرین شدہ شخص تھا اور خدا نے مجھے یہاں پہ رکھا ہے، یہ خدا نے رکھا، میں آپ کو صحیح بات یہاں بتا رہا ہوں، کیونکہ خدا کا مقصود ہے خدا کی آواز کو سنتا ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں سنتا۔ تو یاد رکھیں ممسوحوں کے خلاف ہمیں کبھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور ریفرنس ہم دیکھتے ہیں، پورا گنتی کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 32ویں اور 33ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو اس میں 3 شخص تھے، پورا، داتن اور ابیرام۔ کون کون شخص تھے؟ پورا اور داتن اور ابیرام۔ یہ بھی بزرگ موسیٰ کے خلاف ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ خدا اس سے ہی زیادہ باتیں کرتا ہے، ساڑھے نال بھی گلاں کرتا ہے، یہ کو وڈا نہیں، ساڑھے تے افسر آ لگ گیا ہے۔ تو یاد رکھیں ایک ہی دن میں کیا ہوا، خدا نے بہت بڑی سزا دی۔ اگر آپ گنتی کی کتاب نکال لیں میرے ساتھ، گنتی 16واں باب اس کی 32ویں اور 33ویں آیت، کس طرح سے خدا جو ججمنٹ لے آتا ہے جب ہم خدا کے ممسوحوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس کی کبھی بھی خدا کے ممسوح کے خلاف باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ 16واں باب اس کی 32ویں اور 33ویں آیت، اور زمین نے اپنا منہ کھول دیا اور ان کو اور ان کے گھر بار کو اور پورا کے ہاں سب آدمیوں کو ان کے سارے مال و شباب کو نگل گئی، سو وہ ان کا سارا گھر بار جیتے جی پتال میں سما گئے، اور زمین ان کے اوپر برابر ہو گئی، اور وہ جماعت میں سے نابود ہو گئے، اور سب اسرائیلی جو ان کے پاس تھے ان کا چلانا سن کر یہ کہتے ہوئے بھاگ گئے کہ کہیں زمین ہم کو بھی نہ نکل جائے۔ یعنی یہ جو مخالفت کرنے والے تھے ان کو زمین نکل گئی۔ آپ کہیں گے بھائی صاحب یہ کیسے ہوا؟ زمین پھٹی اور وہ سارا گھرانہ اور اس کے سارے لوگ سارے زمین کے اندر چلے گئے، سارا ان کا سامان بھی زمین کے اندر چلا گیا اور اوپر سے زمین برابر ہو گئی۔ اس قدر خدا سزا دیتا ہے جب ہم خدا کے ممسوحوں کے خلاف کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے خدا کے ممسوحوں کے خلاف کبھی بات ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور ہم حوالہ دیکھتے ہیں، دوسرا سیموئیل 20واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت، دوسرا سیموئیل نکال لیجیے گا۔ اس میں ذبح بکری جو تھا وہ داؤد کے خلاف باتیں کرنے لگا۔ تو یاد رکھیں یہ شخص جو تھا یہ بھی خدا کے ممسوح کے خلاف باتیں کرتا۔ داؤد جو تھا خدا کا ممسوح تھا، جس کے بارے میں خدا نے کیا کہا تھا؟ یسی کا بیٹا داؤد، کیا کہا تھا؟ یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مجھے مل گیا، میرے دل کے موافق مجھے۔ یہ دل کے موافق جو شخص تھا، اگر کوئی دوسرا شخص سزا دے تو خدا سزا دینے نہیں دیتا، آپ بھی پاہے بڑی سزا دے لے لیکن دوسرے نو سزا خدا دین نہیں دیتا۔ اگر ہم اس حوالہ کو پڑھ لیں 20واں باب اس کی پہلی 2 آیات ہم دیکھتے ہیں، اور وہاں ایک شریر بنیامینی تھا اور اس کا نام سبا بن بکری تھا، اس نے نرسنگا پھونکا اور کہا کہ داؤد میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ داؤد بادشاہ تھا، داؤد کیا تھا؟ بادشاہ تھا۔ بادشاہ کس نے مقرر کیا تھا؟ خدا نے مقرر کیا تھا۔ ساؤل کے بعد بادشاہ کس کو مقرر کیا اگر مجھے بتاؤ؟ داؤد کو۔ اور داؤد کے کتنے بھائی تھے؟ ان میں سے سب سے چھوٹا داؤد تھا۔ تو سیموئیل نے کس کو مقرر کیا تھا مجھے بتاؤ؟ داؤد کو۔ داؤد جو تھا خدا کا مسح شدہ شخص تھا، اور اس کے بارے میں خدا کہتا ہے یسی کا بیٹا داؤد میرے دل کے موافق مجھے۔ کیا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خدا کے دل کے موافق ہیں؟ آپ بلند آواز سے کہیں ہم خدا کے، بلند آواز سے کہیں، اونچی آواز نہ کو،
گھبرا نہیں جانا، وہ کوئی بڑی غلطیاں ہوئی سن، ساڈے کو یہ غلطیاں ہوئی، لیکن او خدا ہر کام جڑا سی خدا کو پوچھ کے کرتا سی۔ داؤد کی کرتا سی ہر کام خدا کو کرتا ہے کہ نہیں پوچھ کے۔ تے ایک شخص جڑا سی نا سبا بن بکری، اس نے نرسنگا پھونکا اور کہا کہ داؤد میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، نہ ہماری میراث جیسی کے بیٹے کے ساتھ ہے۔ اے اسرائیلیوں اپنے اپنے ڈیرے کو چلے جاؤ، اور سب اسرائیل داؤد کی پیروی چھوڑ کر سبا بن بکری کے پیچھے ہو لیے۔ لیکن یہودا کے لوگ یردن سے یروشلم تک اپنے بادشاہ داؤد کے ساتھ ہی ساتھ رہے۔ ہاللیلویہ۔ اور نہ خدا دے ممسون نہیں چھڈیا، آسان بھی خدا دے ممسون نہیں چھڈنا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تو یاد رکھیں، پھر وہ بھاگتا چلا گیا ایک ایسے علاقے میں، تو وہاں ایک عورت 17ویں آیت اگر ہم دیکھیں، سو وہ اس کے نزدیک آیا، اس عورت نے اس سے کہا تو یوآب ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تب اس سے کہنے لگی اپنی لونڈی کی باتیں سن۔ اس نے کہا میں سنتا ہوں۔ تب وہ کہنے لگی قدیم زمانہ میں یوں کہا کرتے تھے کہ وزور ابیل میں صلاح پوچھیں گے، اور اس طرح وہ بات کو ختم کرتے تھے۔ اور میں اسرائیل میں ان لوگوں میں سے ہوں جو صلح پسند اور دیانتدار ہوں۔ تو چاہتا ہے کہ ایک شہر اور ماں کو اسرائیلیوں کے درمیان ہلاک کرے، سو تو کیوں خدا ان کی میراث کو نکلنا چاہتا ہے؟ یوآب نے جواب دیا مجھ سے ہرگز ایسا نہ ہو کہ میں نکل جاؤں یا ہلاک کروں۔ بات یہ نہیں ہے، بلکہ افرایم کے کوستانی ملک میں ایک شخص جس کا نام سبا بن بکری ہے، بادشاہ یعنی داؤد کے خلاف ہاتھ اٹھایا ہے، سو فقط اسی کو میرے حوالہ کر دے تو میں شہر سے کیا کر دوں گا؟ چلا میں شہر سے کیا کر دوں گا؟ چلا جاؤں گا۔ اس لیے خدا کا ممسو جو ہے اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کو موت بھی آ سکتی ہے۔ یہاں پھر اس کو قتل کر کے اس کی گردن کو باہر پھینک دیا گیا، شہر سے باہر۔ تو اس لیے خدا کے ممسوؤں کے خلاف ہم نے باتیں نہیں کرنی۔ آج ہم یہی سیکھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ کون باتیں کر رہے تھے؟ مریم، اور کس کے خلاف باتیں کر رہے تھے؟ موسیٰ کے خلاف۔ پھر ہم نے 3 لوگوں کو دیکھا، کون کون سے؟ کورا، داتن اور ابیرام۔ کون کون تھے؟ ابیرام۔ اور ان کا حال کیا ہوا مجھے بتاؤ؟ مریم کو کیا ہوا؟ اور ان تینوں کو اور ان کے سارے قبیلے کو کیا ہوا؟ ہاں جی، زمین نے اپنا منہ کھولا اور سارے کیا ہو گئے؟ زمین کے نیچے چلے گئے، زمین کے نیچے چلے گئے، اور دوسروں کے لیے عبرت کا سبب بنے۔ اور پھر ہم نے داؤد کے خلاف دیکھا جس نے باتیں کی، اس کا نام کیا تھا؟ سبا بن بکری، اور اس نے داؤد کے خلاف بغاوت کی، تو اس کا حال کیا ہو مجھے بتا؟ اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایک اور ہم حوالہ دیکھیں گے جس میں علیشا ایک بہت بڑے خدا کے ممسو تھے۔ علیشا نے اپنے استاد ایلیا سے 2 گنا زیادہ معجزے کیے، اور وہ بڑا پاورفل نبی تھا۔ لیکن ایک جگہ پہ جب گیا تو بچے اس کو کیا کرنے لگے؟ مذاق کرنے لگے۔ آج کل بچے بہت سے ایسے ہیں جو خدا کے خاتموں کو بھی نہیں جوڑتے، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، ان کا سٹائل کیسا ہے، ان کا کھڑے ہونے کا انداز کیسا ہے۔ تک چھوٹے چھوٹے بچے بھی کیا کرتے ہیں؟ نقلیں اتارتے ہیں۔ تو یاد رکھیں 2 ریشتیاں ہیں، اور انہوں نے تقریباً 42 کے قریب بچوں کو کیا کر دیا؟ مار دیا۔ یہ حوالہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، سلاطین کی دوسری کتاب، سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 23ویں اور 24ویں آیت ہم خدا ان کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اور وہاں سے وہ بیتیل کو چلا، اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے۔ میں اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا، چھوٹے لڑکے اتنے چھوٹے نہیں تھے، اتنے بھی چھوٹے نہیں ہیں کہ انہوں نے سمجھ نہیں تھی۔ انہوں چنگے یا برے دی پہچان ہے ایسی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہیں چنگے تو برے دی پہچان ہے، لیکن پھر بھی او خدا دے خاتمہ کے خلاف گلاں کرنوں نہیں مڑتے تے اپنیاں برکتاں نوں روکی پھر دے۔ اور وہاں سے وہ بیت ایل کو چلا، اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے
چلا چلا جا اے گنجے سر والے، چلا چلا جا اے گنجے سر والے۔ اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خداوند کا نام لے کر ان پر کیا کی؟ کیا کی؟ سو 92 سے دو ریشنیاں نکلی اور انہوں نے ان میں 42 بچے کیا کر دیے؟ پھاڑ دیے، اور وہاں سے وہ کوہ کرمل کو گیا اور پھر وہاں سے سامریا کو لوٹ گیا۔ یہاں پہ اس نے لعنت کی، لیکن بے اگنامہ میں ہمیں لعنت سے منع کیا گیا ہے۔ ہم نے کسی کے اوپر لعنت ہے، اور اگر کوئی چھیڑے بھی نہ، اگر کوئی چھیڑ بھی پا دے تو پھر بھی انہوں کی کرنی ہے برکت دینی، کی دینی ہے؟ کلام مقدس میں یسوع مسیح نے کیا کہا؟ اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو؟ ایسا نہیں کہنا خداوند تجھے برکت دے، کیا کہنا ہے؟ یسوع مسیح نے کنیا ماریا سی مندس میں کہ کنیا لوگاں تھکیا ہے، کنیا لوگاں اولتے تانے کسے تھا، تو اس لیے اس کے منہ سے لعنت نہیں نکلی، اس نے ان کے لیے برکت دی جائے۔ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اس دور میں، اس حالت میں معاف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب چاروں طرف سے انسان مشکل میں پھنسا ہوتا ہے۔ پھر جیسے آنے آتے ساڑھے سامنے آ جائے تو میں ٹوٹے ٹوٹے کرتا تھا، لیکن یسوع نے ٹوٹے ٹوٹے نہیں کیتا بلکہ کیا کیا؟ اے باپ ان کو، کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں۔ پیو سی نا سانو اچھیاں نصیحتاں کر گیا، لیکن اسی پھر بھی ساڈے تے جسم آ جاتا ہے کئی دفعہ، اسی پھر غصہ کر لینے۔ بدی میرے دل وچ ہووے ذرا، کدی بھی نہ میری سنے گا خدا۔ ساڈے دل وچ اگر بدی ہوگی تو خدا سنے گا نہیں۔ تو یاد رکھیں، آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ممسوؤں کے خلاف بات، ایک ممسو تھا جس نے لعنت بھیجی، لیکن ہم وہ ممسو لوگ ہیں، ہم لعنت نہیں بھیجتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ برکت بھیجتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ہم کون سے لوگ ہیں؟ کیسے ممسو؟ لعنت بھیجنے والے ہیں یا برکت بھیجنے والے ہیں؟ مارنے والے ہیں یا بچانے والے ہیں؟ ہاللیلویا۔ چاہے کسی قوم کا بھی ہو، ہم کیا ہیں؟ بچانے والے۔ ہاللیلویا۔ ہمارے خلاف اگر کوئی بات کرے تو ہم نے اس کے لیے برکت چاہنی ہے، کیونکہ ہم برکت کے فرزند ہیں اور دوسروں کے لیے بلیسنگ مانگنی ہے۔ پرانے احکام میں ججمنٹ جلدی آ جاتی تھی، جیسے بزرگ موسیٰ کے خلاف بات کی تو ججمنٹ آ گئی۔ اس نے کہا میرے سارے خاندان کو بڑا چنگا بندہ جنہوں تہاں گل کیتی ہے، میرے سارے خاندان دا امانت دار بندہ ہے۔ یہ بڑا بڑا لفظ آخیا خدا نے۔ خدا ساڈے لیے بھی کہندا کہ تسی میرے کی ہو؟ اماندار لوگ ہو، امانتیں رکھنے والے لوگ ہو۔ اور پھر خدا نے بزرگ موسیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ روئے زمین میں سب سے زیادہ حلیم تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا؟ روئے زمین میں موسیٰ کیا تھا؟ حلیم کی ڈیفینیشن میں نے ایک بتائی تھی، بتاؤ میں۔ ایسا شخص جس کی لگامیں، وہ کون ہے؟ حلیم ہے۔ یاد رکھیے وہ ہر وقت خدا کی باتیں کرتا تھا۔ ایسا ممسو جو خدا کی باتیں ہر وقت کہے، وہ شخص ممسو ہے جو خدا کی باتیں کہے۔ وہ شخص ممسو ہے جو اس کے لیے بڑے بڑے کام کرے۔ وہ شخص ممسو ہے جو بدو گرفتاروں کو آزاد کرائے۔ وہ شخص ممسو ہے جو بیماروں کو شفا دے۔ وہ شخص ممسو ہے جو شکر گزاری کرے۔ وہ شخص ممسو ہے جو اس کی تعریف کرے۔ وہ شخص ممسو ہے جو اس کی راہوں پر چلے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ہمیں خدا کے قریب آنے کی ضرورت ہے۔ ممسوؤں کے خلاف بات نہ کرے کبھی بھی۔ داؤد، اس نے خدا کے ممسو شاول کو، حالانکہ 2 دفعہ اس کے ہاتھ میں قتل اس کو کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں خدا کہ ممسو کے خلاف بات نہیں کرنی، اس کو قتل نہیں کرنا۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ممسوؤں کے خلاف بات نہیں کرنی، لیکن ایک ایسا ممسو ہے جو باتیں کرنے والوں کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ معاف کر دیتا ہے۔ وہ الیشا کی طرح لعنت نہیں کرتا، وہ الیشا کی طرح ان بچوں کو مارنے کا حکم نہیں دیتا،
یہ وہ ہے جس نے اس عورت کو بچا لیا جو این فیل پر پکڑی گئی تھی، کیونکہ انہوں نے مارن دا اختیار ہی نہیں سی انہوں نے کول 40 سال پہلے انہوں کو مارن دا سنسار کرن دا اختیار لے لیا گیا سی۔ ہوں وہ سنسار دے انہوں کر نہیں سن سکتے، ہوں وہ یسوع مسیح نو پھسانا چاہتے سن، یسوع مسیح نو کی کرنا چاہتے سن، پھسانا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر یسوع مسیح اگر انہوں نے حکم دیتا کہ انہوں نے سنسار کیتا جائے تو پھر وہ رومی گورنمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں، رومی حکومت کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ سنسار کرنے کا حکم نہیں دیتے تو وہ شریعت کے خلاف ہو جاتے، وہ کیا ہو جاتے؟ کیونکہ شریعت میں لکھا ہوا ہے جو عورت زنا میں پکڑی جائے یا زناکار ہو اس کو کیا کیا جائے؟ سنسار کیا جائے۔ یسوع مسیح کیا تھے؟ اگر وہ حکم دیتے ہیں سنسار ہونے کا تو وہ رومی گورنمنٹ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور اگر حکم نہیں دیتے تو وہ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس کی مخالفت کرتے ہیں؟ شریعت کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اب یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یاد رکھیں اس دنیا میں یسوع مسیح کو ہرا نہیں ہو سکتا۔ تو یسوع مسیح نے دیکھا نا کہ کام بڑا خراب ہون ڈیا ہے کہ اگر میں حکم کرا تو پھر میں گورنمنٹ کے خلاف، تو اگر نہ کرا تو پھر شریعت کے خلاف۔ تو یسوع مسیح نے کی کیتا؟ زمین دے اوتے لکھنا شروع کر دیتا۔ زمین دے اوتے کی کرنا شروع کر دیتا؟ یسوع مسیح نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ زمین کے اوپر خداوند اپنے خدا کو ایک ماننا، اسی کو سجدہ کرنا، پھر اس کا نام بے فائدہ نہ لینا، سبت کو پاک ماننا، خون نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ، وہ پورے 10 حکم لکھتے تھے۔ تے پھر انہیں آکھیا جیڑا تواڈے جو بے گناہ ہے وہ کی کرے؟ پہلا پتھر مارے۔ کی کرے؟ پہلا پتھر مارے۔ تے سارے نے پتھر انج پڑے سن، ہر ایک دے ہاتھ وچ پتھر سی۔ تے جدوں یسوع مسیح نے آکھیا تواڈے جو جڑا بے گناہ ہے نا او پہلا پتھر مارے، تے کی ہویا؟ جدوں خداوند یسوع مسیح نے آکھیا تواڈے جو جڑا بے گناہ ہے پتھر مارے، سارے سٹ کے چلے گئے پتھر، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے کیا تھے؟ سارے 10 حکمانوں کو پورا کر نہیں سی سکدا۔ تے ایک ہی سی جڑا 10 حکمانوں پورا کردا سی، او کون سی؟ یسوع مسیح اوتے رہ گیا۔ اور یسوع مسیح جڑا سی زناکار عورت نوں پتھر مار سکدا سی، ہلاک بھی کر سکدا سی، لیکن یسوع مسیح مارن لے آیا یا بچان لے آیا سی؟ من دسو پہلا کدھر کدھر مان یسوع مارن لے آیا یا بچان لے آیا؟ کس کے لیے آیا؟ ایک جواب دے، مارن لے آیا سی یا بچان لے آیا سی؟ بچانے کے لیے آیا تھا۔ اس سے کہا سلامت چلے جا اور پھر گناہ نہ کرنا، اور عورت کو چھوڑ دیا۔ ہاللویا! ہمارا خدا یسوع مسیح بچانے اور چھڑانے والا ہے۔ ہاللویا! وہ زناکار بدکار لوگوں کو روزہ ٹال بجا سکتے ہیں، وہ زناکار بدکاروں کو اور طرح طرح کی خواہشوں میں پھنسے لوگوں کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللویا! چاہے کرمدی گناہ ہو، چاہے ارغوانی گناہ ہو، چاہے انمٹ گناہ ہو، چاہے پوشیدہ گناہ ہو، یسوع مسیح سب گناہوں کی معافی دے سکتا ہے۔ ہاللویا! ہاللویا! کیونکہ وہ چھڑانے اور بچانے کے لیے ہے۔ یسوع مسیح نے سزا دینے لیا ہے نہیں، لیکن ایلیشا ایک سزا دے دی تھی، ہے خدا کا ممسوح سی، تے سب تو بڑا ممسوح یسوع مسیح تھی، جنہوں آسمانہ تو مسح کر کے لیا گیا ہے، آسمانی ہیکل تو مسح کیتا گیا تھی، اس نے مجھے مسح کیا، اس نے مجھے کیا کیا؟ مسح کیا، تاکہ غریبوں کو خوشخبری دوں، کچلے ہوں کو آزاد کروں، اندھوں کو کیا کروں؟ بینائی دوں، قیدیوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے صالح مقبول کی کیا کروں؟ منادی کروں۔ یہ ممسوحوں کا کام ہے، جو اب ہم ماڈرن ممسوح ہیں، ہم کہیں ہم نئے عہد کے ممسوح ہیں۔ آپ کو ہم کون سے عہد کے ممسوح ہیں؟
نئے عہد کا منصوب بدلہ نہیں لیتا بلکہ شفایت کرتا ہے. نئے عہد کا منصوب کیا کرتا ہے؟ ہاں؟ کیونکہ اس نے کہا بدلہ لینا میرا کام ہے. خدا ہمارے بدلے لے گا. تے منصوبہ کے خلاف گل نہیں کرنی، بڑا گھاٹا کھاؤ گے. ساڈا منصوبہ سانو معاف کر دے، کئی معاف ہی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہے کہ سانپوں اور بچھوں کو کچلیں گے اور ابلیس کی ساری قوت پر کیا کریں گے؟